میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، کراچی میں ایک بوڑھا مرد ایک عورت آتی ہے اپنے ساتھ ایک پوتی لے کر اور رو رہے ہوتے ہیں، روڈ کے اوپر کسی کا خون پڑا ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو پوچھا کہ کس کا خون ہے، تو وہ کہنے لگے، سسکیاں بھر بھر کے وہ بزرگ رونے لگا اور کہنے لگا کہ میرا اکلوتا بیٹا تھا، کل ڈاکو نے اس کو ذبح کر دیا، یہاں مار ڈالا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، اتنے گھٹیا گندے بے غیرت قسم کے انسان ہیں کہ چند پیسوں کی خاطر، چند ہزار کی خاطر کسی نوجوان کو مار ڈالتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے وہ بیچارہ اکیلا کمانے والا ہے، اکیلا کفیل ہے، پورے گھر کا خرچہ اٹھا رہا ہے، وہ بیچارہ تنخواہ لے کے جا رہا ہے، پورا مہینہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، چوکیدار ہے، چاہے وہ مینیجر ہے، کچھ بھی کر رہے ہیں، پورا مہینہ محنت کرتا ہے اور یکم کے انتظار میں رہتا ہے کہ جا کے میں اپنے بیٹی کو کپڑے لے کے دوں گا، اپنے بیٹے کو جوتے لے کے دوں گا، کتابیں لے کے دوں گا، والدین کے لیے کپڑے لوں گا، راشن لوں گا۔ بڑی مشکل سے وہ 30-40 ہزار روپے پے لے کر جا رہا ہوتا ہے اور کچے کے ڈاکو بے غیرت آ جاتے ہیں اور جا کے 30-40 ہزار کی خاطر اس بیچارے کو مار ڈالتے ہیں، قتل کر ڈالتے ہیں۔ اللہ نے تم لوگوں کو، بے غیرت لوگوں، تمہیں اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، تمہیں آنکھیں دی ہیں، جاؤ تم کماؤ، مرو، بھیک مانگ لو، تمہیں ہماری عوام ویسے بھیک بہت دیتی ہے، تم حقدار تو نہیں ہوتے، ہم غیر مستحق لوگوں کو ویسے بھی ہزاروں لاکھوں کی شکل میں بھیک دے رہے ہوتے ہیں، ہم تم جیسے کتوں کو بھی بھیک دے لیں گے، لیکن کسی کے لال کو تو مت مارو نا، کسی انسان کو مت مارو یار، تمہیں اتنی بھی حیا نہیں ہے۔ کراچی میں خاص طور پہ اور یہاں دیہاتوں کے اندر یا خاص طور پہ کچے کے علاقے میں یار خدا کا خوف کرو یار، تھوڑی تو اندر اپنے انسانیت رکھو۔ ہم مانتے ہیں تم شیطان کے باپ بن چکے ہو، تم ابلیس کے باپ بن چکے ہو، لیکن یار تھوڑا تو شرم کر لو یار، خدا کا خوف کر لو یار۔ اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں، تم اگر کافر ہو چکے ہو، کافروں کے اندر بھی احساس ہوتا ہے یار، کسی کے لال کو کیوں مارتے ہو؟ اب بتاؤ وہ بوڑھا ماں باپ کیسے اپنا گھر چلائیں گے؟ اب بتاؤ وہ چھوٹی بچی کیسے باپ کے بغیر پڑھے گی، آگے مستقبل میں آگے بڑھے گی، وہ اپنا فیوچر ٹھیک کرے گی؟ پتہ نہیں۔ اور ہمارے پکے کے ڈاکو ہم سے ہر قسم کے ٹیکس لیتے ہیں، بھئی ہمارے پاس 6 لاکھ 7 لاکھ فوجی ہیں تو ہمیں 90% یا 85% آپ کا بجٹ چاہیے، ہم لوگ تمہاری حفاظت کر رہے ہیں تو ہمیں آپ کا بجٹ چاہیے۔ بجٹ لے جاتے ہو، مر تم ویسے رہے ہیں، ہماری چوریاں ویسے ہو رہی ہیں، ہمیں ویسے قتل کیا جا رہا ہے، ہماری عزتیں ویسے لوٹی جا رہی ہیں، ہم ویسے اس ملک میں سیو نہیں ہیں، تمہیں ہم کس چیز کے ٹکڑے ڈال رہے ہیں؟ تمہیں ہم لوگوں نے کیوں پالا ہوا ہے؟ پولیس والوں کا تنخواہ ہمارے ٹیکس میں سے نکلتا ہے، فوجیوں کی تنخواہ ہمارے ٹیکس میں سے نکلتا ہے، بیوروکریٹ کو ہم دیتے ہیں، جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں انہیں بھی ہم ڈالتے ہیں، جو ججز ہیں جن کی تنخواہیں، جن کے مراعات اتنے زیادہ ہیں، جن کی تنخواہیں اتنی زیادہ ہیں اور اوپر سے مراعات الگ قسم کے مل رہے ہیں، ایک غریب کے اوپر مہنگائی کے اوپر مہنگائی، مہنگائی کے اوپر مہنگائی، ٹیکسز کے اوپر ٹیکسز، اور ججز کو مراعات کے اوپر مراعات، تنخواہیں الگ، مراعات الگ، ان کے ویزٹس الگ، ان کے سیر و سیاحت کے خرچے الگ، اور وہ بے غیرت ایک قسم کا بھی فیصلہ حل نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے قاضی بنے بیٹھے ہیں، ہمیں ان سے 1% بھی انصاف کی امید نہیں ہے۔ اگر ایک بیچارہ کیس لے کر عدالت پہنچ جائے غلطی سے تو اس کو 20-20 سال رگڑے لگتے ہیں، 20-20 سال وہ بیچارہ عدالت کا چکر لگاتا رہتا ہے، 20-20 سال۔